بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں سب سے پہلے قاری عمر صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے چینل کے اوپر اپنے قیمتی اوقات میں سے تھوڑا سا وقت نکالا۔ آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ رمضان المبارک میں تراویح کے لیے منزل کو تیار کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس حوالے سے کئی حفاظ اکرام میرے ساتھ رابطے میں تھے، لیکن میں نے ان سب کو پینڈنگ میں رکھا ہوا ہے کہ میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، آپ تھوڑا سا انتظار کریں۔ تو آئیے اس حوالے سے تھوڑی سی ڈسکس کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں تراویح کے لیے منزل کو تیار کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، شکر اللہ پاک کا۔ تو قاری صاحب آج رمضان المبارک کی تراویح کے لیے آپ کے ماشاءاللہ کئی شاگردان رشید ہیں جو اس وقت پورے کشمیر کے اندر تراویح میں قرآن کریم سنانے کے لیے چھائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ پورے کشمیر کا ایک ضلع ہے، ضلع سدنوتی۔ پورے ضلع سدنوتی کے اندر قاری صاحب کے شاگردان قرآن کریم کو سنانے کے لیے یقین جانے میں یوں کہوں تو بے جان ہوگا کہ آسمان کے تاروں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم اس حوالے سے قاری صاحب سے تھوڑی سی خدمت حاصل کرنے کے لیے ان کو زحمت دی ہے۔ تو قاری صاحب رمضان المبارک میں تراویح کی منزل تیار کرنے کا صحیح طریقہ کار کے بارے میں ہمیں گائیڈ کریں۔ قاری صاحب سب سے پہلے تو تھوڑی سی باتیں شاید میں کڑوی کر جاؤں تو پہلے سے معذرت کر رہا ہوں جی کہ جو قراء حضرات یا جو حفاظ کرام رمضان کے اندر مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، جی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ 100 دفعہ پہلے یہ سوچا کریں کہ انہوں نے سال کے اندر منزل کو کتنی دفعہ پڑھا ہے۔ بات تو واقعی کڑوی نہیں کر گئے بھائی، اس بات کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، بات تو حقیقت ہے۔ جب رمضان ختم ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد انشاءاللہ ہم منزل شروع کریں گے اور مستقل طریقے سے منزل پڑھیں گے، کیونکہ ہمیں رمضان میں رگڑا لگا ہوا ہوتا ہے منزل کا ٹھیک ٹھاک۔ یہ بات تو بالکل درست ہے۔ یہ کئی سالوں سے میرے ساتھ کئی لوگوں نے وعدہ کیا، کئی حفاظ نے وعدہ کیا قاری صاحب یہ رمضان گزرنے دیں، اس رمضان کے فوراً بعد ہم فوراً بعد عید کے بعد بس پکا انشاءاللہ سیٹ شیڈول بنانا ہے۔ دوبارہ رمضان آ گیا ہے، وہ اب میری کالے نہیں اٹھاتے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ وہ عید تو گزر گئی، رمضان کے بعد ہمارے مدارس کے آپ کو پتہ ہے کہ داخلے شروع ہو جاتے ہیں شوال میں۔ شوال گزر گیا، بس پھر ظاہری بات ہے پڑھائیوں کا افتتاح شروع ہو جائے گا، تو بڑی عید کے بعد ہم شروع کر دیں گے۔ بڑی عید کے بعد ہم ایسے دنیا کے کاموں کے اندر مصروف ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے واپس سال کے بعد مصلی پہ کھڑا ہونا ہے۔ بڑی عید کے بعد ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں ہوش جا کے رمضان میں آتا ہے۔ رمضان میں بالکل 2-4 دن جب چاند نظر آنے کے دن قریب ہوتے ہیں تو ہم یہی دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کرے آج چاند نہ چڑھے۔ قاری صاحب درست ہے، بالکل بات درست ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور میں نے بڑے بڑے قاری دیکھے ہیں قاری صاحب جو سارا سال قرآن سناتے ہیں، پہلے دن جب وہ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں نا ان کی بھی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، کانپیں ٹانگ رہی ہوتی ہیں۔ بالکل ایسی ہے، یہ حقیقت ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے رمضان میں، اور پھر اس کے اندر ہمارا دوسرا نقصان بھی ہو رہا ہے کہ ہم نے چند رکوع یاد کیے ہوئے ہیں، ہم بس وہی مصلی پہ سنا رہے ہوتے ہیں، نمازوں کے اندر وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور نمازی ہماری پیچھے کھڑے ہوئے پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں قاری صاحب کو حافظ صاحب کو قرآن یاد ہے بھی کہ نہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ تو رمضان المبارک میں تو تراویح کے لیے یہ شکایات قاری صاحب بالکل بجا ہیں۔ پورا سال ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، پورا سال ترتیبوں میں گزر جاتا ہے، پورا سال جو ہم نمازیں پڑھاتے ہیں نمازوں کے اندر بھی ہم گزارا ہی کرتے ہیں۔ تو اب قاری صاحب وہ جیسا کیسا تھا وہ وقت تو گیا گزر، اب دوبارہ وہی بات ہے، دعا کریں بھائی چاند ایک دن لیٹ چڑھے۔ تو اب منزل کو ہم تیار کیسے کریں، کوئی تھوڑا سا اس بارے میں بھی گائیڈ کریں۔ قاری صاحب پرانے وقتوں کا جو بزرگوں کا طریقہ ہوتا تھا نا، جس وقت قرآن ہمیں لکھا ہوا بہت کم ملتا تھا، ان حفاظ کے لیے میں وہ طریقہ آج آپ کو بتانے لگا ہوں، اور میرے طریقے پر انشاءاللہ جن حضرات نے عمل کر لیا وہ رمضان کے اندر بالکل بھی پریشان نہیں ہوں گے۔
ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں دیکھنا کہ آج جو ہے نا پہلا سپارہ ہے کل سے منزل یاد کرنا شروع کریں گے. سپارہ پہلا ہے یا 16واں ہے یا 19واں ہے, جی. سپارہ ہے, ٹھیک ہے. اس کو سپارہ سمجھ کے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی ایک لمٹ رکھیں, 1 رکوع 2 رکوع یا 3 رکوع, ان کو کم سے کم بھی 100 دفعہ پڑھیں. 100 دفعہ 100 دفعہ پڑھیں. تو قاری صاحب یہ تو روزہ رکھ کے سارا ٹائم ایک قرآن یاد کرنے میں لگ ظاہری بات ہے, پھر قرآن سننا ہے قاری صاحب مشکل کام ہے. 100 دفعہ ایک رکوع کو, 1 رکوع کو 2 رکوع کو 3 رکوع کو, جو بھی وہ لمٹ رکھیں اس کی. اور یہ ان لوگوں کا طریقہ بتا رہا ہوں جن کے پاس قرآن لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا, لیکن اس چیز کا شوق ہو, بندہ اس کو ریسرچ کرے تب پتہ چلتا ہے پھر. جی جی ایسا ہی ہے. تو سارا 11 مہینے مجھے بھی تو کی ہے نا, اگر 1 مہینہ قربانی دینی پڑ گئی. یہ تو بات بالکل درست ہے قاری صاحب, اس بات کو, اس غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تو ہم تیار ہیں. لیکن اگر 1 رکوع کو 2 رکوع کو 100 بار پڑھیں گے تو وہ پھر تو سارا دن 2 رکوع ہی تیار ہوں گے نا. نہیں کیوں, پورا سارا یاد ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کو آپ پھر اس طریقے سے کر کے ایک پاؤ یاد کریں. جب پاؤ یاد ہو جائے اگلا پاؤ اس طریقے سے یاد کریں, پھر اس آدھے سپارے کو کم سے کم بھی 25 دفعہ پھیرا دیں. اور تسلی ہو گئی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگلا پاؤ یاد کر کے اگلا پاؤ یاد کر کے ان دونوں پھیرے دیں. پھر اس پورے سپارے کو 10 پھیرے دیں. اسی طریقے سے اگلا پاؤ یاد کر کے 5 پھیرے اس سوے سپارے کو پورا دیں. غلطی کے بغیر انشاءاللہ پورا قرآن سنائیں گے. لو قاری صاحب نے ایک قرآن یاد کرنے کے طریقے کے ساتھ ساتھ نا پورا سال قرآن نہ پڑھنے کی ہماری سزا بھی تجویز کر دی ہے. 1 رکوع کو 100 بار پڑھو, جس وقت وہ پاؤ ہو جائے تو پاؤ کو 25 بار پڑھنا ہے. 25 دفعہ. تو جس وقت اگلا آدھا سپارہ ہو جائے تو پھر اس کو اسی طرح 25 بار پڑھنا آدھے سپارے کو. جی. اور جس وقت 1.25 سپارہ ہو جائے تو پھر اس کو 5 پھیرے دینے ہیں. پورے 1.25 سپارے کو 5 پھیرے دینے ہیں. اس ترتیب کے ساتھ آپ پورا قرآن بغیر غلطی کے سنا سکتے ہیں. تو قاری صاحب نے قرآن یاد کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کا طریقہ بتانے کے ساتھ ساتھ پورا سال جو قرآن نہیں نہ پڑھا اس کی زبردست قسم کی سزا بھی دے دی ہے. برحال یہ اس کے اوپر عمل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اس کا فیصلہ تو آپ لوگوں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جو لوگ شوقین ہیں, جو لوگ سمجھو کہ محنت کرنے والے ہیں, وہ تو اس بات پہ عمل کریں گے. وہ بھی عمل کریں گے جن کو بالکل قرآن یاد نہیں ہوتا اور رمضان میں تراویح میں منزل سنانے سے وہ تنگ ہیں, وہ تو عمل کریں گے. باقی میرے جیسے لوگ وہ باتیں ہی کسیں گے. تو برحال قاری صاحب نے تجویز بتا دی ہے, انہوں نے حربہ بھی بتا دی ہے. تو اب محنت کرنا تو ہمارا کام ہے بھائی, انتہائی قیمتی. میرے خیال میں انہوں نے بزرگوں کا ٹوٹکا یا آزمودہ طریقہ ہمیں بتایا. بزرگ ہیں ہمارے علاقے کے, میرے ماموں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے, انہوں نے ان سے انٹرویو لیا. تو وہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ میری چرپائی ہمیشہ ادھر لگی ہوتی ہے اور میں دن کو نا ادھر لیٹ جاتا ہوں اور میں منزل پڑھتا ہوں, میں اس چرپائی سے ہلتا نہیں ہوں کہ ایک دن میری منزل رہ گئی تو مجھے قرآن بھول جائے گا, ایک دن منزل رہ گئی تو قرآن بھول جائے گا. اور ہم 11 مہینے قرآن نہیں پڑھتے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن ہمیں یاد رہے, اور وہ بھی بغیر غلطی کے. بغیر غلطی کے. وہ بزرگ ہے, اور یہ تو میں نے 50 دفعہ کم کر دیا ہے. یہاں بنوری ٹاؤن کے غالباً ایک فاضل ہیں, ان کے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے دیکھ کے نہیں سینہ بسینہ قرآن یاد کیا ہے, اور ایک ایک سبق کو ہم 150 دفعہ پڑھتے تھے. لو بھائی کرو مزے تسی. ٹھیک ہے. پورا سال ایک تو قرآن کو پڑھنا چاہیے, ہاتھ لگانا چاہیے قرآن کو, خیر ثواب ملتا ہے. پڑھا نہیں ہے آپ تو قرآن بہت زیادہ کچا ہے, آپ نمازیوں سے پریشان ہیں, تو اس طریقے کے اوپر آپ نے عمل ضرور کرنا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس طریقے کے اوپر عمل جنہوں نے کر لیا قاری صاحب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ قاری صاحب نے جو طریقہ آپ کو بتا دیا, ایسے سچی بات ہے آزمودہ ٹوٹکے یہ لکھنے اور پڑھنے میں نہیں ملتے, یہ ایسے سینہ بسینہ حاصل ہوتے ہیں. تو انتہائی قیمتی طریقہ انہوں نے بتایا. قاری صاحب ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے, اللہ تعالیٰ آپ سے مزید قرآن کی خدمت کا کام لے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان قاری ابوبکر حیات کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔